اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج سے کچھ دن قبل پاسبان مسلک رضا، مفکر اسلام، اسیر ناموس رسالت، حضرت صاحبزادہ مفتی محمد عثمان اختر القادری رضوی نوری دامت برکاتہ العالیہ نے جناب مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہداہ اللہ تعالی الی سواء طریق کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے نون لیگ کے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی، تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو ہم تحریک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہم سے مناظرہ کرنا ہوگا اور تحقیق کی روح سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی، ورنہ محض سنی سنائی پر اس طرح کی بات بیان کرنا وہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ مرد کے کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے وہ سنی سنائی آگے بیان کر دے۔ تو بجائے اس کے کہ ہمارے فاضل مخاطب کوئی جواب دیتے یا اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے اور جوابی بات چیت کرتے، لیکن ایک ان کا شاگرد ہے یا محض متوسل ہے جس کا نام اویس رضا سعدی، میں نہیں جانتا کہ حضرت کا تعلق کس شہر سے ہے، لیکن کچھ دن بلکہ ایک ہفتے کے بعد تقریباً اس کی طرف سے ایک جوابی کلپ ہمیں موصول ہوا جس میں اس نے قبلہ مفتی صاحب کے چیلنج کو قبول کیا اور موضوع مناظرہ اپنی طرف سے ایک نیا بنایا، جبکہ اگر اس نے چیلنج قبول ہی کرنا تھا تو وہ اسی موضوع مناظرہ پہ رہتا جو حضرت قبلہ مفتی صاحب نے پیش کیا تھا، لیکن اس نے اس کے علاوہ ایک نیا موضوع یہ ترتیب دیا کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اور تمہارے بڑے فتاوی رضویہ کی روشنی میں مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر قبلہ برادر مکرم قبلہ مفتی صاحب نے اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ ان کا مخاطب ہی نہیں تھا، اور ناچیز کی یہ ذمہ داری لگائی کہ اس کو ذرا آئینہ دکھایا جائے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اور وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتی چوپتے کتورے ٹوں ٹوں کر رہنے، اس دے مطابق حضرت دا جواب دینا کسے طرح بھی معقول نہیں ہے۔ اچھا ہن انہیں جواب یہ دینا سی کہ میں تہاڈا چیلنج مناظرہ قبول کر لیا اور تمہارے اس چیلنج مناظرہ پر میں تم سے اسی موضوع مناظرہ پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ تم نے کہا ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ تحریک لبیک کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوا ہے، لیکن اس کی بجائے اس نے یہ موضوع مناظرہ قرار دیا کہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہم یعنی قبلہ مفتی صاحب اور دیگر جو تحریک لبیک کے احباب ہیں اپنا مسلمان ہونا ثابت کریں۔ میں یہاں پر قبلہ فضل احمد چشتی صاحب سے بھی ایک بات عرض کروں گا کہ خدارا ان بیچاروں کو مائک دینے سے پہلے تھوڑا سا علم بھی پڑھا دیں، انہیں چند باتیں بھی سکھا دیں، بولنے کا سلیقہ بھی سکھا دیں کہ یہ متفقہ اصول ہے تمام فقہائے اسلام کا، الاشباہ والنظائر، اسی طرح جتنی بھی اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ بات موجود ہے کہ دلیل کا مطالبہ ہمیشہ خلاف اصل پہ کیا جاتا ہے، اور مسلمان کے اندر اسلام جو ہے وہ اصل ہے، لہذا حضرت کاش دو چار کتابیں پڑھے ہوتے سعدی صاحب۔ نام رکھ لینا سعدی آسان ہے، لیکن سعدی بننا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں،
اگر سعدی صاحب نے 2-4 کتابیں پڑھی ہوتی تو اتنا جاہلانہ موضوع مناظرہ ہی نہ طے کرتے، اتنی بے وقوفانہ احمقانہ بات ہی نہ کرتے۔ کیا کہ انہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ موضوع مناظرہ یوں ہونا چاہیے کہ میں، یعنی وہ کہیں، سعدی صاحب یہ کہیں کہ میں فتاوی رضویہ کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ آپ سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ہے موضوع مناظرہ۔ کیوں کہ کسی مسلمان کے اسلام پہ دلیل نہیں مانگی جا سکتی، اس کے کفر پہ دلیل دینی ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں تو اس کفر پہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ لیکن چونکہ علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، چند گھڑیاں کسی استاد کے پاس گزاری ہوتی، کسی علم کی کتاب پڑھی ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے۔ بڑی سی پگڑی باندھ کے اور جو ہے بڑا سا شملہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑے شاہ سوار میدان علم و عقل بن چکے ہیں اور ہمارا محاسبہ کرنے کو کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمہارا ہر میدان پہ محاسبہ کریں گے۔ اور جہاں تک فتاوی رضویہ کا تعلق ہے، تو ابھی کچھ دن پہلے ہی قبلہ برادر مکرم کا ایک کلپ اس حوالے سے آ چکا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتاوی رضویہ میں الیکشن میں اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے 24ویں جلد میں سیاسیات کے باب میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دین کا بھلا کر رہا ہو اس کو اپنا ووٹ دیا جائے۔ خیر یہ موضوع علیحدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعدی صاحب آپ کو کس آدمی نے اپنا مجاز بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا مجیز کون ہے؟ آپ نے اپنی ویڈیو کے اوپر لکھا ہے کہ یہ آفیشیل بیان ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے قبلہ مفتی صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی پوری تحریک کی کابینہ سے یہ لکھوا کے لائیں۔ حالانکہ مفتی صاحب نے جو کہا تھا کہ ہماری کابینہ ساتھ ہوگی، وہ ہماری جو یہاں پر ضلعی سطح پہ جو کابینہ ہے اس کی بات تھی، نہ کہ ہمارے جو بزرگان دین اور ہمارے جو رکن شورا ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ حضرات تم جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھنا ان کی توہین ہے، اور توہین تو ہماری بھی ہے کہ تم جیسے جاہلوں سے ہم گفتگو کریں۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا بھی ہے، تمہارا چہرہ دکھانا بھی ہے، ان کو یہ بتانا بھی ہے کہ تم لوگ نہ تو تمہارا علم سے کوئی واسطہ ہے، نہ تمہارا جو ہے وہ کوئی فقر اور فضل سے واسطہ ہے، بس بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت بڑے مناظر بن گئے ہیں، اور پھر 5 دن کا ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو کیا ٹائم دے گا؟ میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، 5 دن کیا 10 دن کا ٹائم لے لے، مجھے ایک فتاوی پورے فتاوی رضویہ سے، نام لینا فتاوی رضویہ کا آسان ہے، کبھی فتاوی رضویہ کا تم نے مطالعہ کیا ہو تو تجھے پتہ ہو، پورے فتاوی رضویہ سے ایک بھی فتویٰ ایسا دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ جو الیکشن لڑے وہ کافر قطعی ہے، اس طرح کہ اس کی تکفیر کلامی کی گئی ہو، اور یہ کہا گیا ہو جو اس سے تعلق رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے جنازے میں جانا بھی حرام ہے۔ اگر تو یہ بات دکھا دے تو میں تجھے ببان دہلی اعلان کر رہا ہوں کہ میں تیرا مرید بھی ہوں گا، تیرا شاگرد بھی بنوں گا۔ لیکن اگر فتاوی رضویہ سے یہ بات نہ ملے، اس طرح کی بات تجھے میسر نہ آ سکے، تو کچھ خدا را شرم کرو۔ کس بنا پہ تم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا نام لے رہے ہو کہ تمہارا بڑا تو وہ ہے کہ جس نے خضاب کے مسئلے میں سید امام اہل سنت کو معاذ اللہ ضعیف احادیث پر عمل کرنے والا بتایا اور دھوکہ دیا اپنے شاگردوں کو، حالانکہ کسی مجتہد کا ضعیف حدیث کو لے لینا اس کی صحت کے لیے کافی ہے۔ خیر یہ ہمارے موضوع سے علیحدہ بات ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو تم ہمارے مخاطب ہو، نہ تمہارے اندر اتنی قابلیت ہے۔ تم نے جو گفتگو کی، جو موضوع مناظرہ طے کیا، اس نے بتا دیا کہ تم علم سے عاری شخص ہو، علم و عرفان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس قابل ہو کہ ہم تم سے گفتگو کریں، تم سے مناظرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر فاضل کو اتنا ہی شوق ہے مناظرے کا تو میں نے آج چیلنج کر دیا ہے، مناظرے کے لیے کہیں مل بیٹھنا ضروری نہیں ہے، پورے فتاوی رضویہ میں ایک بھی حوالہ اس طرح کا دکھا دو
جس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے الیکشن لڑے اور اسلام کے بھلے کے لیے الیکشن لڑے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مجھے ایک حوالہ اس طرح کا دکھا دو، یہ چیلنج ہو گیا، اور آن لائن انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ تم اگر جواب دو گے تو یہ رضوی فقیر بھی جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجمع چیز کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔